خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، پوری امت مسلمہ میں اس وقت کوئی اس لیول کا لیڈر نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہو یا اسرائیل کو پوری طرح للکار سکے۔ بس مذمتی بیانات ہر ملک سے آ رہے ہیں اور یہی تمام ممالک کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی مسلمانوں کی ایسی طاقت ہے جس سے امریکہ، انڈیا اور اسرائیل ڈرتا ہے، اور یہ پوری کوشش یہی کی جاتی ہے کہ کسی طرح ان کو افغانستان میں ہی رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ افغانستان سے باہر نکل گئے تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ افغان طالبان وہ واحد فورس ہے جن کے ساتھ امریکہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے اسرائیل اور انڈیا کی ایما پر ایک بات بار بار کہتا ہے کہ کسی صورت آپ کسی اور ملک میں نہیں جائیں گے، کسی اور سرزمین پر نہیں جائیں گے، آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، آپ وہاں پر جا کر اسلام اور دین کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ ناظرین، حقیقت میں امریکہ کو دو طرح طالبان سے تکلیف ہے۔ ایک، ان کو یہ تکلیف ہے کہ کہیں طالبان کشمیر میں نہ چلے جائیں، اور وہاں دوسری ان کو تکلیف یہ ہے کہ کہیں یہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی کو آزاد کروانے نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے امریکہ ہر معاہدے میں سب سے پہلے یہ شرط رکھتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ ناظرین، فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں اسرائیلی فورس نے نمازیوں پر جب حملے کیے تو سب سے پہلے افغان طالبان کا بیان آیا، اور طالبان کی جانب سے بڑا تگڑا بیان آیا۔ اس بیان کو اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسی اور اسرائیل کی حکومت نے بڑا سیریس لیا، اور اس بیان کے مطابق اب وہ پالیسی بنائیں گے۔ ناظرین، افغان طالبان نے کہا ہے کہ زمینوں پر قبضہ کرنے والے اسرائیلی، انہوں نے مظلوم فلسطینیوں، مسلمانوں کے خلاف ظلم کی نئی لہر شروع کی ہے، اور ہم تک اس کی اطلاعات پہنچ رہی ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں لوگوں کو گھروں سے زبردستی نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں نمازیوں پر نماز کی حالت میں اسرائیل کے وحشی فوجی حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وحشی فوجیوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ افغان طالبان اسرائیل کی اس وحشت اور ظلم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم فلسطینیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور تمام اسلامک ممالک کی جو OIC کی تنظیم ہے، ان سب کو، عالمی برادری کو اور اقوام متحدہ کو کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے خلاف اب کھڑے ہوں، اسرائیل کو ظلم کرنے سے روکیں، اور امت مسلمہ اور اسلامک ممالک ان سب کو کہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم سے بچانے کے لیے آگے آئیں۔ بہت عرصے سے فلسطینی اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور تمام مظلوم فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ ناظرین، وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ یہ حقوق ہیں کہ فلسطین ان کا ہے، مسجد اقصی ان کی ہے، اور تمام مسلمانوں کی ہے۔ مسجد اقصی پر اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، امت مسلمہ مل کر اسرائیل کو روکنے میں کردار ادا کرے۔ مذمتی بیانات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، عملی کام کرنے ہوں گے۔ یہ افغان طالبان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، افغان طالبان نے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بڑا بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان نے اسرائیل کے اندر آگ لگا دی ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، پوری دنیا کنڈیم کرے الگ بات ہے۔ افغان طالبان نے کنڈیم کیا تو ان کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں آنا ہی آنا ہے۔ طالبان نے اپنی پالیسیاں اس مطابق بنائی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے مسجد اقصی میں جانا ہے۔ ایلیا کے اندر جو جھنڈے لگانے والی حدیث ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے۔ ایلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فلسطین کا شہر ہوا کرتا تھا، اس لیے اسرائیل کو خطرہ ہے کہ طالبان اس کو فتح کرنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ ناظرین، اس لڑائی کی شروعات کیسے ہوئی وہ آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے ایسٹ یروشلم میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو تمہارے گھر ہیں اور پراپرٹیز ہیں یہ اصل میں یہودیوں کی تھی، اور اس پر جب جارڈن نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت یہ زمینیں یہودیوں کی تھی۔ ہم نے جب 1948 میں آزادی کی جنگ لڑی تھی تو تب ہم نے ان علاقوں کو کھو دیا تھا، اور تم لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، لہٰذا اب وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ علاقے آپ سے واپس لیں گے۔ یہ جواز پیش کر کے انہوں نے ایسٹ یروشلم کے اندر فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے سارا فلسطین اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اب پھر انہوں نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج رات کو بھی اسرائیلی فورسز نے مظلوم فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے۔ ناظرین، اصل میں اسرائیل کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے اندر ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کام کرتی ہیں، اور بہت سارے ممالک اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اب ان کی ہمت بڑھ چکی ہے اور بہت سارے خفیہ طاقتیں ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں۔ حال ہی میں انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوئے ہیں، کتنے لوگ جان سے گئے ہیں۔ مودی نے اسرائیل کے کہنے پر ایک بل پاس کیا ہے جو کہ کسانوں کے خلاف تھا۔ کسانوں نے اس بل پر بہت احتجاج کیا، لیکن مودی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ بل واپس نہیں لوں گا۔ اصل میں اسرائیل کا مودی پر پریشر تھا، جس وجہ سے مودی نے یہ بل واپس نہ لیا، مگر اب طالبان نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے اور امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں مذمتی بیانات سے باہر آنا چاہیے اور ہمیں فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اسرائیل نے جو خانہ جنگی شروع کی ہے، ہم سب نے مل کر اس کو روکنا ہے اور مسجد اقصیٰ کو بچانا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ افغان طالبان کے اوپر سے جب بھی پابندیاں ختم ہوں گی تو انہوں نے سب سے پہلے کشمیر اور اس کے بعد فلسطین میں جانا ہے، اور کشمیریوں کے حق کے لیے انہوں نے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے، اور اسرائیل میں فلسطینیوں کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑنا ہے، اور ان کا حق انہیں واپس دلانا ہے۔ ان کو اسرائیل سے آزاد کرانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بلیک لسٹ میں سے نہیں نکالا جا رہا۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ امت مسلمہ طالبان کے اس بیان پر کیا رد عمل دیتی ہے۔ کیا امت مسلمہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی؟ افغان طالبان نے تو ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ان کے اپنے ملک میں ابھی امن نہیں ہے، لیکن چاہے جو مرضی ہو انہوں نے کرنا وہی ہے جو اسرائیل اور انڈیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔